ہم اپنی لائف کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں. تو دیکھیں سائیکالوجی جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں ہم بیہیویئرس کو اور آپ کی جو مینٹل پروسیس ہے کوگنیٹیو ایبیلٹی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک گھر میں 2 بچے یعنی پیدا ہوتے ہیں, ان کی بھی جو کریکٹرسٹکس یا ان کی جو نیچر یا ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہر انسان جو اس دنیا میں ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, لیکن ان میں کچھ پروبیبلٹی کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات ہیں, وہ سیم ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے. لیکن اب اس مختلف کرائٹیریا میں ہم ایک دوسرے کے بیہیویئرز کو کیسے جج کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے بیہیویئرز کو جج کر کے اس کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں, یا ہم ان بیہیویئرز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ بیہیویئرز ٹھیک نہیں ہیں. تو اس میں جیسے کہ آپ کے پلیٹ فارم ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ PFA, یہ ایک انٹرنیشنل بھی ایک کورس کروایا جاتا ہے اس میں کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ, جس طرح ہوتا ہے نا میڈیکل میں فرسٹ ایڈ باکس, جس میں فار ایگزامپل آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے اسٹارٹ میں آپ کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے. تو جب کسی بندے کو پریشانی, ڈپریشن, انزائٹی یا وہ جو ہے نا سوسائڈ کی طرف جاتا ہے تو اس کو بھی اسٹارٹ میں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے وہ ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ سمپل آپ کو وہ پریکٹیکل سولوشنز دوں گا جو کہ ہماری لائف میں جو ہے نا اپلیکیبل بھی ہے. اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ 2 جو کیٹیگریز شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے, ڈپریشن میں ہے, انزائٹی میں ہے, یا وہ کسی سوسائڈل تھاٹ کے اندر چکر ویو میں پھنس گیا ہے, تو اس کو نا ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اب کیسے ضرورت ہے وہ سنیے گا. ایموشنل سپورٹ کے لیے 2 فیکٹرز یا 2 کور ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 آپ کی کمیونیکیشن, نمبر 2 لسننگ. دیکھیں جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں نہ کریں گے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا ڈپریشن یا انزائٹی میں. کمیونیکیشن از دا بیسٹ سولوشن. یہ تو پہلا سولوشن ہو گیا نا کہ آپ کسی سے بات کریں. اکثر لوگ جو نا کیتھارسس کرتے ہیں, فار ایگزامپل ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹ کیا کرتے ہیں, روتے ہیں, جن کی وجہ سے جو اس کا ایموشنل ڈسچارج ہو جاتا ہے ان فارم آف یہ ٹیئرس, یعنی آنسوؤں کی فارم میں ان کا ایموشنل ڈسچارج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, کمیونیکیشن کر رہے ہیں. کس کی فارم میں, آنسوؤں کی فارم میں. تو وہ کیا ہو رہا ہے, ریلیکسیشن ہو رہی ہے. نمبر 2 ہوتی ہے لسننگ. دیکھیں ایک بندہ پریشان ہے یا ڈپریشن میں ہے, اگر ہم ایز اے ہیلپر اس کی بات کو غور سے سنیں, لسن کریں, تو اس کا جو آدھا غم ہوتا ہے نا, آدھی جو پریشانی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے میری بات کو سنا, انڈرسٹینڈ کیا, مجھے دنیا میں سمجھنے والے لوگ ابھی موجود ہیں. تو اس کو ایک ہوپ مل جاتی ہے کہ یار پریشانی چلے آنے جانے والی چیز ہے, لیکن میں اس بندے کے ساتھ جو چیز شیئر کر کے ریلیکس فیل کر رہا ہوں وہ میں نے آج تک نہیں کیا. تو یہ 2 تھنگز جو ہیں آپ کی ریلیف کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 آپ کمیونیکیشن لازمی کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کے قریب ہیں, کسی سائیکالوجسٹ سے کریں, کسی کاؤنسلر سے کریں, ٹیچر سے کریں, فیملی میں فرینڈ سے کریں. تو آپ کسی سے کمیونیکیشن کر کے اپنی پریشانی کو شیئر کریں, ہو سکتا ہے اس کا سولوشن آسانی سے مل جائے. نمبر 2 کہ جو اپوزٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لسنر ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کی بات کو ایسے غور سے سنے جیسے اس کا حق ہوتا ہے. اگر وہ بات کو غور سے سن بھی لے گا نا تو آپ کی آدھی پریشانی کو وہ ایسے ہی ختم کر دے گا. اب یہ تھی سائیکالوجی میں ریلیف پہنچانے کے لیے میں نے 2 ڈائمینشنز بتائیں کہ اگر آپ کبھی پریشان ہو تو یہ 2 چیزیں آپ لازمی جو ہے کیجیے گا, کمیونیکیشن اور لسننگ. یہ بیٹر سچویشن ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اگر وہ سائیکالوجی کا جو ہے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. اب میں آپ کو یہاں سے بتاؤں کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا کیا 2000 اس نے ایک ریسرچ یا ایک آرٹیکل میں اس نے بتایا کہ 2030 تک آپ کا جو ڈپریشن ریٹ ہے ورلڈ میں وہ ڈرامیٹیکل چینج ہوگا. یعنی 2030 تک جو لوگ ہیں آپ کی دنیا میں وہ زیادہ پریشان ہوں گے, کیونکہ لوگوں کی جاب چل جائیں گی, ٹھیک ہے, لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے، جس کی وجہ سے ڈپریشن کے، انزائٹی کے، سوسائڈل ریٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں اپرچونیٹی اور سولوشن بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس فگر سے پہلے جس کا انہوں نے ایک ڈرامیٹیکل چینج کہا ہے ایک انالیسس اسٹیٹسٹیکل اپروچ کے تھرو کہ 2030 میں یہ ہونے والا ہے، تو ہم اس سے پہلے کیوں نہ پریپیئر ہوں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ اور اسپرچل ہیلتھ پہ پہلے کام کر لیں تاکہ ہم اس لیول پہ پہنچے نہ جہاں پہ لوگ ڈپریشن، انزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں ڈفرینٹ قسم کی جو تھراپیز کروائی جاتی ہیں سائیکالوجی میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ ریلیکسیشن کی جو ایکسرسائزز ہیں، میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ لافٹر تھراپی. اب دیکھیں انسان ایٹ دا اینڈ جو ہے سکون چاہتا ہے. دیکھیں جب مرنے کے بعد بھی تو سکون ہے نا، تو مرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو، لائف کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں تو یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ لائف ایک بار ملی ہے نا، اس کو آپ بار بار تو حاصل نہیں کر سکتے. تو لائف کو بیوٹیفل کرنے کے لیے ہمیں اس کو بیلنس گزارنا ہوگا، اور بیلنس کے لیے جب بھی کوئی پریشانی، کوئی انزائٹی آئے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اس اسٹرگل سے یا اس انزائٹی یا ڈپریشن سے اپنے آپ کو خود نکالنا پڑے گا. اب آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے لافٹر تھراپی پہ. اب لافٹر تھراپی ہوتی کیا ہے؟ لافٹر تھراپی میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ ہنستے ہیں نا تو آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ قسم کی چینجز آتی ہیں. ایگزامپل دیکھیں، جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی گروپ میں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ گھومنے جاتے ہیں یا ٹریول پہ جاتے ہیں یا ایک جگہ بیٹھتے ہیں دوست سارے، تو جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق سے اپنی جو انٹرنل انٹرٹینمنٹ ہے یا انٹرنل جو ان کے اندر جو انسٹنکٹ پڑی ہوئی ہے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ کھیلتا بھی ہے، سب سے زیادہ ہنستا بھی ہے، اور جب اس کی انسٹنکٹ نہ ہو تو وہ روتا بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں ہم نیچر سے دور ہوتے جاتے ہیں. انسان کی بڑی انسٹنکٹس میں سے انسٹنکٹ ہوتا ہے جو آپ کی نیچر کی، جو نیچر نے آپ کے لیے جو خاصیت رکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ نیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ لگنی ہے. نمبر 2، اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کے علاوہ آپ کے اندر، انسان کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کسی چیز کی تلاش کرنا، یہ بھی انسان کی انسٹنکٹ ہے. نمبر 3 ہوتی ہے ہیومر. یہ آج کا ٹاپک ہے، ہیومر. ہیومر کیا ہوتا ہے؟ مزاح. کہ انسان جو ہے، انسان کے اندر ایک ایسا فیکٹر موجود ہے کہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ جو ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ختم ہوتا رہتا ہے. تو ہیومر جو ہے، انسان بچپن میں بچہ جب کھیلتا ہے، کودتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ جو اس کی انسٹنکٹ ہیومر ہوتی ہے نا وہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف میں ہم موو کرتے ہیں، تو وہ جو ہماری ہیومر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جاب والے جو بندے ہوتے ہیں جو صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک باہر ہی رہتے ہیں، ان کی لائف میں یہ جو بچے والی لائف ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی میں نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کو ایک مزید آسان لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کسی سائیکالوجسٹ نے پرسنالٹی پہ کام کیا، وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر نا 3 پرسنالٹیز یا 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے اندر ایک بچہ جس کو ہم چائلڈ کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا، کودنا، خوش رہنا، پلے، جس کو ہم پلے سے کہتے ہیں. چائلڈ کا پلے سے تعلق ہے. دوسرا ہوتا ہے آپ کے اندر جو بیسک پرسنالٹی یا انسٹنکٹ ہوتا ہے، جس کو آپ فیکٹر کہہ لیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، وہ ہے آپ کے اندر پروفیشنل پرسن. پروفیشنل پرسن کیا کرتا ہے؟ وہ ورک کرتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو ہم پروفیشنل ورک کہتے ہیں، جس کو ہم پروفیشنل پرسنالٹی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے بچے کی پرسنالٹی، ایک ہوتی ہے پروفیشنل پرسنالٹی، اور تیسری جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیرنٹ پرسنالٹی. اور پیرنٹ پرسنالٹی کا تعلق ہوتا ہے لو سے، کیئر سے. تو انسان کے اندر یہ 3 قسم کی جو کیٹیگریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر وہ اس میں سے ایک بھی مس کرتا ہے تو وہ بیلنس آؤٹ کرتا ہے اپنی انسٹنکٹس کو یا اپنی پرسنالٹی کو، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے. تو جب تک آپ اپنی ان چیزوں کو بیلنس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا آپ کی لائف میں جو ہے چینجز نہیں آئیں گے. اب دیکھیں جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ بچے والی زندگی چھوڑ دیتے ہیں،
جب آپ اور جو ہے بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک آپ کے پاس جو ہے نا ٹائم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انرجی کم ہوتی ہے، تو آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے. تو لائف ہے بیلنس کا نام، کہ اگر بچپن ملا ہے تو اس میں آپ نے خوب انجوائے کرنا ہے، اگر آپ کو جوانی ملی ہے تو اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے، اگر آپ کو پروفیشنل لائف ملی ہے تو اس کو بیلنس کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ لافٹر تھراپی ہے کیا بیسیکلی. دیکھیں لافٹر تھراپی کا جو تعلق ہے، جب آپ ہنستے ہیں نا تو یہ جو آپ کی سانس ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. دیکھیں جب ہنسنا ہوتا ہے نا تو یہ جو آپ اپنے جب آپ ہنستے ہیں نا تو آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں یا غور کریں تو آپ کے جو سانس کا تعلق ہے نا وہ آپ کے ہنسنے کے ساتھ، ہنسنے کا تعلق سانس کے ساتھ. جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کی جو بریتھنگ ہے نا وہ زیادہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریلیکسیشن کی ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے سائیکالوجی میں، جس میں آپ نے اپنے بریتھ سانس کو اندر لے کے جانا ہے اور باہر نکالنا ہے، جس کی وجہ سے درمیان میں ایک وقفہ ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ ریلیکس کریں. اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی پریشانی یا ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ سانس کی فارم میں اس کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ باہر سے اچھی انرجی لے کے اندر انٹر کرتے ہیں اور باہر کی جو چیزیں اچھی ہیں وہ اندر گئیں اور اندر کی جو بری چیزیں ہیں، فار ایگزامپل جو آپ پریشان ہیں یا نیگیٹو انرجی ہے، وہ آپ ایکسہیل کرتے ہیں. تو جب آپ ہنستے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے. جب آپ ہنستے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے نا ہارمونز ہوتے ہیں. ہارمونز ہوتے ہیں کیمیکل کو کہہ لیں. جیسے آپ دیکھیں آپ نے کیمسٹری اگر پڑھی ہو تو اس میں ہم واٹر کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل ریئیکشن کرواتے ہیں. جس طرح واٹر ہے، واٹر کن دو چیزوں کے کیمیکل سے بنا ہوا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. اب جب آپ کے برین کے اندر جب آپ ہنستے ہیں یا آپ کہکا لگاتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر نا ایک ہارمون جنریٹ ہوتا ہے آپ کے باڈی یا آپ کی بلڈ کے اندر، اس کا نام ہے ڈوپامائن. اب یہ ڈوپامائن کرتا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ ہنسے یہ ڈوپامائن ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈوپامائن ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہم ہیپی کیمیکل کہتے ہیں. ڈوپامائن کو ہیپی کیمیکل کہتے ہیں، یعنی خوشی کا کیمیکل. یہ جب آپ کے بلڈ میں انٹر ہوتا ہے نا تو یہ ایک انرجی کا کام کرتا ہے، پازیٹیو انرجی کا. اب جب آپ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں تو یہ جو ڈوپامائن ہے یہ آپ کی بلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کو اچھی فیل دیتا ہے، خوشی والی فیل دیتا ہے، جس کو آپ انرجائزر کہتے ہیں، آپ کو انرجائز کر دیتا ہے. اب اس ڈوپامائن سے آگے دو اس کی لیئرز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایمگڈالا، میں یہاں سے بایولوجیکل ٹرمز یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ ہے نا اس کا جو فرنٹ والا حصہ اس کو ہم پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. پری فرنٹل کورٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم سوچتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، یہ وہ والا حصہ ہے فرنٹ والا. میموری ہوتی ہے بیک سائڈ پہ. تو آپ کا جو ڈوپامائن ہے یہ آگے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ڈوپامائن ایک جاتا ہے ایمگڈالا. ایمگڈالا آپ کے مائنڈ کے اندر ہی ایک ایسا پارٹ ہے جو آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی سانپ دیکھتے ہیں یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر کیوں ہوتا ہے کہ کاٹ نہ لے؟ کیونکہ پیچھے جو ہے آپ کی میموری کے اندر وہ پوری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ سانپ کیا کرتا ہے، اس کا کیا کام ہے، اور یہ اگر نظر آئے تو ہمیں اس کو فیئر سے دیکھنا چاہیے. تو وہ آپ کی جو میموری ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایمگڈالا کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ایمگڈالا کیا کرتا ہے؟ آپ کی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ بھی ایمگڈالا کے جو اندر ڈوپامائن ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو یہ جو بایولوجیکل ٹرمز یوز کیے ہیں وہ میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مائنڈ کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ کا جو مائنڈ کے اندر اور باڈی کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جو ہے انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ نا امیدی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو فیکٹرز ہیں نا اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کوئی ایک ایکٹیویٹی لیں، فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایکٹیویٹی لیتے ہیں کہ ہم نے نا اپنے 24 گھنٹوں میں جو ہے نا آدھا گھنٹہ روز کا وہ ہم نے نا صرف جو ہے نا ہنسنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ کر لیں، اس میں آپ جو ہے مزاحیہ جو ہے ڈراماز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی لطیفے پڑھ لیں. آپ نے اپنی باڈی کے تھرو نا اپنے مائنڈ کو میسج دینا ہے. دیکھیں یہ جو مائنڈ اور یہ باڈی ہے نا یہ دو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں.
آپ مائنڈ کے تھرو باڈی کو میسج دے سکتے ہیں اور باڈی کے تھرو مائنڈ کو میسج دے سکتے ہیں. جب انسان ورزش کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں, جب انسان ورزش کرتا ہے, کہتے ہیں کہ ورزش کرنے سے جو انسان کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے, تھاٹس پہ اچھا اثر پڑتا ہے, وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے باڈی کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. جب آپ بھاگتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, تو آپ کا جو انرجی ہوتی ہے, پازیٹیو انرجی, وہ باڈی سے مائنڈ کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ تھی چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ سائیکالوجی کی, بیہیویئرس کی, مائنڈ کی, اور یہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں مائنڈ اور باڈی کی, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ہارمونز ڈفرینٹ قسم کے جنریٹ ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہارمون جس کو ہیپی کیمیکل کہتے ہیں وہ ڈوپامائن ہوتا ہے. ویسے تو کافی قسم کے آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل گاڑی چلا رہے ہو, اچانک آپ کی بریک لگے تو اچانک کچھ سیکنڈ کے لیے آپ ہائی جیک ہو جاتے ہیں. ہائی جیک کا مطلب ہے آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ کہ ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس میں آپ کی پوری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا جو ایک ہارمون جنریٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کورٹیسول. وہ آپ کے کڈنی کے اوپر ایک ایڈرنل گلینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر سے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھنا ہے نا کہ کوئی چیز آ گئی ہے سامنے, یا کوئی فیئر آ گیا ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو وہاں پہ نا ایک بٹن دب جاتا ہے انسان کی باڈی کے اندر. وہ بٹن کا نام ہے فائٹ اور فلائٹ رسپانس. فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی وجہ سے آپ کورٹیسول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے یا تو آپ نے اب فائٹ کرنی ہے یا آپ نے فلائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا خوبصورت میکانزم ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کریں تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لافٹر تھراپی کی طرف. کہ اس سے ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنسنے سے آپ کے مائنڈ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل چینجز آتی ہیں اور وہ ہیپی کیمیکل جنریٹ کرتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامائن. اب وہ ڈوپامائن آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ روز جو ہے اس ایکٹیویٹی کو کریں ایک ماہ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سٹائل اور آپ کی لائف میں ایک ڈرامیٹیکل چینج آیا ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے. آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس ہیلتھ ٹھیک ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہیومن کا جو مائنڈ کا جو تھاٹ لیول ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی فزیکل, مینٹل اور ایموشنل جو ایبیلٹی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, اس میں جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں نا 30 منٹ رکھنے ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے, اس لافٹر تھراپی کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھائی صبح کے رکھ لیں, رات کے رکھ لیں. اس میں آپ نے کرنا ہے کیا, کوئی فنی ویڈیوز دیکھ لیں, لوگوں اپنے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ ہلا گلا کر لیں, اور یا کوئی ورزش کر لیں, یا آپ کوئی ایسی گیم کھیل لیں, فزیکل گیم, جس میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈوپامائن جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہیپی کیمیکل ہے وہ ریلیز ہو اور آپ کو خوشی فیل ہو. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو جسم اور مائنڈ ہے یہ آپ کو جو ہے نا سست کر دے گا, آپ کو جو ہے آگے بڑھنے سے روکے گا. اس لیے جو انسان کی ترقی میں سب سے جو میجر رول ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی لائف میں ان چیزوں کو نکال دیتا ہے. اب دیکھیں, ایک ریسرچ ہوئی ایک بندے پہ, اس کا نام ہے جی میتھیو ریکارڈ. اب میتھیو ریکارڈ ایک بندہ ہے, اس پہ ریسرچ کی گئی 12 سال. یہ اگر آپ اس کو گوگل پہ ریسرچ کریں میتھیو ریکارڈ کو, یہ دنیا کا ہیپیسٹ مین جو ہے, گوگل پہ آپ لکھیں گے نا ہیپیسٹ مین آن دا ارتھ, تو اس کا نام آ جائے گا میتھیو ریکارڈ. اس پہ 12 سال ریسرچ کی گئی. ٹھیک ہے, اس کے دماغ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے سینسز لگائے گئے, 200 سے زیادہ سینسز لگائے گئے, اور دیکھا گیا کیا کہ یہ بندے کی جو کیمیکل ایکٹیویٹی ہے مائنڈ کی یہ کیسی ہے. انہوں نے دیکھا 12 سال میں اس کو ایک دفعہ بھی غم ہی نہیں آیا, یہ خوش ہی رہا 12 سال. تو سائنس بڑی پریشان ہوئی کہ اس بندے کو جو ہے غمی یا غم ٹچ ہی نہیں کرتا, یہ خوشی رہتا ہے. تو جب اس کی لائف کے بارے میں پڑھا گیا تو اس کی لائف میں 12 سال پہلے, یعنی 12 سال ریسرچ سے پہلے جب اس کی لائف کو اسٹڈی کیا گیا تو اس کی لائف میں بہت ڈپریشن تھا. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, پھر ان کی لائف میں سکون نہیں تھا. اس سکون کی تلاش میں یہ مارے کبھی کس کنٹری, کبھی کس کنٹری, کبھی کس کنٹری. تو آہستہ آہستہ انہوں نے لائف کو سمجھنا شروع کر دیا.
اب لائف کو سمجھنا جیسے انہوں نے لائف کو سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں خوشی نام کی ایک چیز انٹر ہوتی گئی، کیونکہ لائف کو جو بندہ سمجھ جاتا ہے نا تو ہیپینس خود ہی آٹومیٹیکلی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سیٹسفیکشن جس کو آپ سکون ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ لائف کو بیلنس وے میں سمجھنا شروع کر دیں تو وہ بھی آ جائے گا۔ اب یہ جو میتھیو ہے اس کے 5 اصول تھے۔ میتھیو کہتا ہے کہ اگر آپ ان 5 اصولوں پہ عمل کر لینا تو آپ بھی ہیپینس جو ہے نا اپنی لائف میں انٹر کر سکتے ہیں۔ پہلا تھا، وہ کہتا ہے کہ سیلف لیس ہو جائیں۔ سیلف لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے، لوگوں کی مدد کو، لوگوں کی کیئر کو آپ نے آگے رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دینی، لوگوں کو پہلے ترجیح دینی، یعنی اپنی باؤنڈری سے نکل کے لوگوں کی باؤنڈری میں انٹر ہو کے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف لیس ہو جانا، اس میں آپ کو کوئی لالچ نہ ہو کہ میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے تو مجھے یہ ملے گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جب آپ سیلف لیس ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی فیلنگ آتی ہے جو آج تک میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دی۔ سیلف لیس کی وجہ سے آپ کے جو باڈی اور مائنڈ کے جو ریئیکشنز ہیں کیمیکل، وہ چینج ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے ابھی پہلا اصول بتایا ہے کہ آپ جب اپنی باؤنڈری سے نکل کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو ہم سیلف لیس کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے آپ کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ نے سمپیتھی بنانی ہے اپنی مائنڈ کے اندر، باڈی۔ سمپیتھی کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سمپیتھی والی ایک کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ کے اندر وہ جو انسان کہنے کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ جو سمپیتھی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ فیل کر رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے کچھ اچھا سوچ رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ ایسے سوچتے ہو نا تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا اور آپ کی جو باڈی ہے، اس میں ایک کیمیکلز کا ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نا انٹرنل سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ یہ ایکٹیویٹیز خود کریں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھانا بنا لیتے ہیں اور کھانا بنا کے جو ہے نا وہ مہینے میں تقریباً 3-4 دفعہ ویکینڈ پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو وہ بانٹتے ہیں اپنے پیسوں سے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے، ایک تو خود پکاتے ہیں اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں اور خود اپنا پیسہ لگاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی سے ان کو انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو ان کو تو نہیں چاہیے یہ چیزیں کھانے پینے والی، لیکن وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے کیئر ہے، ان کے لیے سمپیتھی ہے ان کے پاس۔ وہ کہتا ہے اگر سمپیتھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ خوش رہنا شروع کر دو گے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی روز کی لائف میں میڈیٹیشن کے لیے 15 سے 30 منٹ رکھنے ہیں۔ 15 سے 30 منٹ کیا ہوتے ہیں جس میں آپ نے بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے، جس میں آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو بنا کے اس کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم اس میڈیٹیشن میں اپنے آپ سے پوچھ کے اس چیز کو نیچر کے ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں اس میڈیٹیشن میں، جس سے ہم نیچر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ اچھا، انسان پریشان کب ہوتا ہے یا انزائٹی میں ڈپریشن میں کب جاتا ہے؟ جب وہ نیچر کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیتا ہے، یا نیچر سے تضاد کرتا ہے، یا نیچر سے کم یا زیادہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو تھاٹ کا، سوچنے کا، فیل کرنے کا جو انداز ہے وہ نیچر کے ساتھ ہارمنی میں آ جاتا ہے، اور جب وہ چیز ہارمنی میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خوشی کا تیسرا راز اس نے بتایا کہ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے ان فارم آف آپ بیٹھ کے پریئر، آپ عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، تو اس میں بھی آپ 15 سے 20 منٹ جو تسبیح کرتے ہیں اس میں میڈیٹیشن میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو سوچتے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کس مقصد سے بھیجا، تو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ڈپریشن سے بچانا ہے، سیو یور سیلف فرام ڈپریشن۔ جب آپ ڈپریشن سے بچتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی جب آپ ڈپریشن سے بچیں گے تو آپ کو خوشی فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں ملوث کرنا ہے جو پازیٹیو ہے۔
नेगेटिव होती हैं, लेकिन आपको नेगेटिव चीज़ों से बच के पॉजिटिव चीज़ों को हल करना है, पॉजिटिव चीज़ों को जो है आपने उसमें इन्वॉल्व होना है, ताकि आपको नेगेटिव थॉट जो है वो जनरेट ना हो। कहता है अगर आप इन चीज़ों पे, चौथी चीज़ पे वर्क करेंगे तो आप डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगे और खुशी की तरफ, इंटरनल सेटिस्फेक्शन की तरफ, सुकून की तरफ वहाँ पे आप राग़िब होंगे। और पांचवी और लास्ट चीज़ वो कहता है कि ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी, अगर ये फार्मूला मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मुझे इसका 100% रिजल्ट मिलता है। जब मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ना, तो मुझे अजीब किस्म की कैफियत जो है ना मेरे अंदर पैदा होती है, हेल्प टू अदर्स। वो कहता है कि जब मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू की दिल से, तो मुझे पता चला कि ये जो सुकून है वो तो इन चीज़ों में है जो हम बांट देते हैं, जो हम शेयर कर देते हैं, जिससे हम लोगों की केयर करते हैं। तो जब मैंने ये 5 प्रिंसिपल्स कहता है अपनी लाइफ में अप्लाई किए, तो मेरे अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हुए वो पॉजिटिव हुए, और जिसकी वजह से मैं खुश रहना शुरू हो गया। तो आप अपनी लाइफ में इन 4 से 5 चीज़ों को लाजमी एंटर करके आप अपनी लाइफ में एक ड्रामेटिकल चेंज ला सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपकी जो स्माइल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके जो चेहरे में तकरीबन 100 से ज़्यादा मसल्स हैं। जब आप हंसते हैं ना, तो ये मसल्स जो है ना, इनकी जो आपस में क्लंच हुए होते हैं ना, ये खिलखिला उठते हैं। जैसे एक फूल है, फूल पे जब बारिश का कतरा पड़ता है वो खिल उठता है ना, तो प्यारा लगता है। तो आपके चेहरे में भी जब आप मुस्कुराते हैं ना या हंसते हैं, तो आपके चेहरे पे एक खिलखिलाहट होती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है ना, वो आपके हार्मोन यानी कि जो डोपामाइन के साथ अटैच डोपामाइन रिलीज होता है आपकी ब्लड के अंदर, वो आपको हैप्पीनेस में कन्वर्ट करती है, उस चीज़ को देता है। वो कहते हैं अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप पहले खुश हो, ठीक है। आप अगर गम है और वो कह रहे हैं नहीं मुझे खुशी चाहिए, तो वो जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको तजाद में ले जाएगा। तो खुश रहने के लिए पहले खुश होना पड़ता है। तो आप खुश होने के लिए जो है ना अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपनी लाइफ में से जो परेशानियां हैं उसको कम करने की कोशिश करें, लोगों को पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं, लोगों के साथ अच्छी चीज़ शेयर करें, लोगों की हेल्प करें, जो आपके अंदर सिंपैथी है इंसानियत के लिहाज से उसको फिगर आउट करें, और लोगों को बताएं कि लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट, बट आपको इस लाइफ में रहने के लिए बैलेंस लाइफ लाजमी है, जिसमें आपके पास डिप्रेशन भी आएगा, खुशी भी आएगी, ठीक है, परेशानी भी आएगी, लोग भी आएंगे, लोग जाएंगे भी, लेकिन आपने हर चीज़ में स्टेबिलिटी रखनी है, स्टेबल रखना है चीज़ों। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं रख पाएंगे तो आप जो अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबिलिटी की वजह से परेशानियाँ होती हैं। तो अगर किसी बच्चे का या किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, थैंक यू वेरी मच। Sir, some question has been asked. First of all, I am thanking you. You have explained very well, and being an I'm an engineer, and you have explained the terms, and I'm totally satisfied with your answers. Is laughing too much good for our heart or not? This is a question from Atika Shahbaz. उन्होंने पूछा कि जो हंसना है वो हमारे दिल के लिए कैसा अच्छा है कि नहीं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप हंसते हैं ना, मैंने आपके साथ जब चीज़ शेयर की है कि जैसे एक फूल होता है ना, तो फूल पे जब बारिश का कतरा पड़ता है ना तो वो खिलखिला उठता है। तो जब आप हंसते हैं ना, तो आपके अंदर जो मैंने आपको एक डोपामाइन का एक केमिकल आपके साथ शेयर किया है, तो वो आपके ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, ठीक है। और आगे जैसे ही वो ब्लड के साथ अटैच होता है ना, उसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर आप ना भी चाहें ना कि आपका दिल उससे कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका इफेक्ट आता है ना उस दिन के लिए, वो बहुत अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल आप करके देख लें, ये आप अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में जाएं उस दिन ये एक्टिविटी करने के लिए, और एक्टिविटी करने के लिए आपने दोस्तों के साथ हंसना है, ठीक है। हंसना कहते हैं कि अपनी पुरानी यादें जिस पे आप आज भी हंसते हैं, हम पुरानी यादों पे, तो आप उन यादों को याद करें और उस यादों को लेके आप उस पे हंसें कि यार ये मैंने अपनी लाइफ में ये यादें गुजारी।
جب آپ دیکھیں گے نا پھر آپ نے 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ بیٹھ جانا, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی کیمیکل چینجز ہیں جو جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی اس کا افیکٹ آپ کے مائنڈ, باڈی اور دل پہ ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ سر. آئی تھنک اب کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے بعد. اینڈ for all of you listeners, we are very thankful that you gave us an opportunity to describe something which is really necessary for everyone. And sir, to be honest, I have a question. میں یوگا کلاسز لیتا رہا ہوں پہلے, تو پاکستان میں جب میں تھا, فی الحال میں ترکی میں ہوں, تو وہاں پہ ایک چیز, یہ ایک یوگا کی ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے, لافنگ. وہ ایز سچ تو بیسیکلی لافنگ نہیں ہوتی, وہ ایک فیک لافنگ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بس ہنسنا ہے اونچی اونچی آواز سے. تو اس کا بھی کوئی ایفیکٹ ہے ہماری ڈیلی لائف پہ, یا ہماری باڈی اسٹرکچر, یا ہمارے جو انٹرنل ہارمونز ہیں جو ہمارے مائنڈ کو, ہمارے موڈس کو سوئنگس کرتے ہیں, تو اس چیز کا بھی کوئی ایفیکٹ آتا ہے ان چیزوں پہ؟ ہاں, یہ دیکھیں نا, وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا, تھاٹس آر تھنگس. جو تھاٹس ہیں نا وہ ریالٹی کو کریٹ کر دیتی ہیں. اگر آپ تھاٹس کو نہیں پتا کہ یہ ریالٹی ہے یا یہ آپ جو ہے اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو, تھاٹس جو ہیں وہ ریالٹی سے پاک ہیں, ڈرامے سے پاک ہیں. اس کو جو میسج ملنا ہے نا, اس نے اس کے مطابق نا پروسیس لازمی کرنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ کو جوس بناتے ہیں مینگو کا, تو آپ جب مینگو کو اس کا جب جوس کرتے ہیں, اس کا مکسچر بناتے ہیں, تو وہ جو مینگو ہے وہ مشین کے اندر اس کا مکسچر جب بنتا ہے, اس کا پروسیس ویسے ہوتا ہے. ایسے مائنڈ کے اندر جو انفارمیشن ہے, اس نے اس انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے. اس نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو, یا آپ اس کو پازیٹیو دے رہے ہو یا نیگیٹو دے رہے ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو نا, تو امیروں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دو, یا امیر دکھنا شروع ہو دو. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ واقعی امیر بننا شروع ہو جاتے ہو. تو آپ کی جو تھاٹس ہیں نا, یہ آپ کی ریالٹی کو لازمی کنسیڈر کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کافی بکس ہیں, تھنک اینڈ گرو رچ, نیپولین ہل نے لکھی ہے بک. اس میں اس نے پوری اسٹریٹجی بتائی ہے کہ جو آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں نا, بے شک آپ اس کو ریالٹی یا اس کو ڈرامیٹیکل یا اس کو ڈرامے کی طور پر اس انفارمیشن کو دے رہے ہو یا ریالٹی میں دے رہے ہو, وہ اس انفارمیشن کو پروسیس لازمی کر کے آپ کو ریزلٹ دیتا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ سر. باقی سب کا بس آپ کے ساتھ ایک اپریشیشن کا میسیج ہے کہ گریٹ اسپیکر, موڈیریٹر. آلدو میں بھی اپنے اندر سے فیل کر رہا ہوں ایز اے انجینئر, مجھے ٹرمینالوجیز کا نہیں آئیڈیا تھا, لیکن میں نے جب آپ کا سیشن یہ اٹینڈ کیا تو میں بھی ان چیزوں کو فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی بہتر انداز میں سمجھائی ہیں. میں لاسٹ میں صرف اپنی طرف سے ایک چیز کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ آپ انسان جیسے تصور کرتا ہے اللہ اس کو ویسے بن کے دکھاتا ہے. تو ایک آن لائن اکیڈمی مجھے ملی تھی قرآن اور عربک کو لرن کرنے کے لیے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سائیکولوجی اس چیز کو پروف کر چکی ہے, اگر آپ مائنڈ سے صرف یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے اور وہ آپ کے بارے میں اچھا تصور رکھ رہا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ایٹ دیٹ مومنٹ انہوں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ آٹومیٹکلی اس بندے سے بعد میں پوچھا گیا, وہ کہتا ہے کہ یار اس ٹائم پہ اچانک میرے ذہن میں کہیں سے خیال آیا کہ یار وہ بندہ اس میں یہ اچھائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہتر طریقے سے تمام نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ہر چیز کو بہتر انداز میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی جو زندگی کے اسٹرگلز ہیں ان سے ایک دم موو آن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیپیبلٹی دی ہے. یہ کیپیبلٹی صرف انسانوں میں ہی ہے, یہ کسی دوسرے جانوروں میں, دوسرے جو بایولوجیکل لینگویج میں تو سارے ہی جانور ہیں, لیکن باقی اینیملز میں نہیں ہے, حیوانوں میں. تو لاسٹلی سر, تھینک یو اسپیشلی فرام پیور آف مائی ہارٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا بہتر ایکسپلین کیا سب کو, اپنے جو آپ کے تھاٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا, اور الحمدللہ مجھے تو ایز اے انجینئر جب مجھے یہ چیزیں میڈیکل کی ٹرم سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے باقی جو میڈیکل یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو ان کو زیادہ بہتر طریقے میں سمجھ آ گئی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.